أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. آج میں جس شخصیت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جمہور کے قول کے موافق رمضان المبارک 3 ہجری میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی، لیکن بچپن کے باوجود حدیث کی کئی روایتیں ان سے نقل کی جاتی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستہ میں صدقہ کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا. میں نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ یعنی ہاں ہاں. فرمایا کہ میرے منہ سے وہ کھجور نکال دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے. اور میں نے 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں، ان سے سمجھی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وتر میں پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت. علم چلتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو. پیر سلطان شاہ بخاری مدنی استخارہ سینٹر، ہر کام بذریعہ عملیات و تعویذات، ہر طرح کے دنیاوی مسائل کا حل 100% گارنٹی کے ساتھ کروائیں. انشاءاللہ عملیات سے کیا کچھ ممکن نہیں، اپنا ہر کام گھر بیٹھے رازداری سے حل کروائیں. مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مثلاً شادی میں رکاوٹ، بچوں کے رشتے کی بندش، محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، ساس بہو کا جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کے مر جانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا. آستانہ عالیہ 1 یونٹ بہاولپور. کانٹیکٹ فار واٹس ایپ 0341293271 0301611360. اللہ مجھے ہدایت عطا فرما جیسے تو نے دوسرے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اور مجھے عافیت فرما ان لوگوں کے جیسے جن کو تو نے عافیت بخشی ہے، اور تم میرے کاموں کا متولی بن جا جہاں اور بہت سے لوگوں کا تو متولی ہے، اور جو کچھ تو نے عطا مجھے کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے مقدر میں فرمایا ہے اس کی برائی سے مجھے بچا، کہ تو جو چاہے طے فرما سکتا ہے، تیرے خلاف کوئی شخص کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. جس کا تو والی ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، تیری ذات بابرکت ہے اور سب سے بلند ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اسی جگہ پر بیٹھا رہے وہ جہنم کی آگ سے نجات پائے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی حج پیدل کیے اور ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملوں اور اس کے گھر پاؤں چل کر نہ گیا ہوں، پیدل یعنی کہ نہ گیا ہوں. نہایت ہی حلیم مزاج تھے، پرہیزگار تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں
ان جو اکابرین تھے، بزرگ تھے، جلیل القدر تھے، ان میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 13 حدیثیں روایت کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے پیار کرنے والا بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے، یہ دونوں حسن اور حسین دونوں شہزادے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، حالانکہ کسی کو کہہ بھی سکتے تھے کہ بھائی ان کو پکڑ کے لائیں، تو پھر ان دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بنے اور ان کو اپنے کمر پہ بٹھایا اور پیار کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اہل بیت ہیں، ہمیں بھی ان سے عقیدت و محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔